جی دوستوں، میں ایک بار پھر جاوید عنایت حاضر ہوں۔ دوستوں، ہم نے جو بات کی تھی کل، اسی کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی کہ ریاست جموں کشمیر کے دونوں طرف اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو چینجز کی جاتی ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے بھی ان چینجز کو قبول کر لیا ہے، یا جو بھی ایڈمنسٹریٹو چینجز ہوں گی وہ اگر ہندوستان اور پاکستان اپنی فائدے کے لیے کرتے ہیں یا اپنے کنٹرول کے لیے کرتے ہیں تو اس کا نہ تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی ریاست جموں کشمیر کا جو تنازع ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا۔ تو جو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریاست جموں کشمیر کے تنازع کو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی سے حل کرنا۔ ایڈمنسٹریٹو چینجنگز اگر یہ کرتے بھی ہیں تو اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے اگر وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو وقتی طور پر تو سپریس کیا جا سکتا ہے، وقتی طور پر ان کے اوپر سختی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پر ہندوستان کے بٹوارے سے اس نے جنم لیا ہے، جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اور آج بھی یہ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ ہندوستان، پاکستان اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے بیچ میں یا ان کے جو حقیقی ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے بیچ میں ڈائلاگ سے حل ہو سکتا ہے، چونکہ یہ مسئلہ اس کی نیچر جو ہے وہ ٹرائی لیٹرل ہے، یعنی یہ سہ افریقی تنازع ہے۔ یہ ریاست جموں کشمیر کا تنازع ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں تنازع نہیں ہے، جیسے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کوئی تنازع ہے یا کوئی ایشو ہے یا ڈسپیوٹ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی جو پرائمری جو فریق ہیں یا جو اس کی جو اصل جو پارٹی ہے وہ ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگ، اور جب تک ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اس تنازع کا حل ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی اسپائریشنز کے مطابق اس کا حل نہیں نکالا جاتا ہے، اس مسئلے کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ بات بڑی واضح اور کلیئر کر دینی چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ بائی لیٹرل نہیں ہے، یعنی یہ دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹرائی لیٹرل ہے، یعنی یہ سہ افریقی مسئلہ ہے۔ اس میں ریاست جموں کشمیر کے لوگ بھی شامل ہیں اور وہ پرائمری پارٹی ہیں۔ ان کی مرضی کے خلاف، ان کی مرضی سے ہٹ کر کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان اور ہندوستان اگر اس کے اوپر کوئی ایک نیا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں یا اس کو ایک دفعہ پھر لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ بارڈر مان لیتے ہیں تو یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہندوستان اور پاکستان کے جو حکمران طبقے ہیں یا جو ریاست جموں کشمیر کے حکمران طبقے ہیں جو ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسئلہ ایسے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ اس مسئلے کو ریاست جموں کشمیر کے جو حقیقی ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے یا ان کو کیسے ان کو کیا جائے، وہ پورا ہمارے پاس ایک پروجیکٹ موجود ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے ہر خطے کے لوگ وہ اس ڈائلاگ میں کیسے پارٹیسپیٹ کریں گے، اس کے لیے کمیشن کیسے بنے گا، اس میں ہندوستان اور پاکستان کی جو گورنمنٹوں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ کیسے بیٹھیں گے۔ اس کے لیے پورا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے باقاعدہ ہم اس کو ریٹن شکل میں بھی لا رہے ہیں، لیکن اس کا ہم جو بیانیہ بیان کر رہے ہیں یا جو اس کا ایک نیریٹو بیان کر رہے ہیں اس میں تینوں پارٹیوں کو فائدہ ہے، اس میں کسی پارٹی کی کوئی ڈیفیٹ نہیں ہو رہی ہے، کسی پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس میں ہندوستان، پاکستان کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں جو اس کے پرائمری فریق ہیں اس مسئلے کے، اس تنازع کے، ان کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے ہر خطے میں باقاعدہ ایک پورا کمیشن جو ہے وہ جس کو ہم الیکشن کمیشن کہتے ہیں، وہ ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کے زیر انتظام، اس کے زیر نگرانی پوری ریاست جموں کشمیر کے ہر خطے میں باقاعدہ جو ہے وہ ان ریپریزنٹیٹیو کو جو ہندوستان اور پاکستان سے ریاست جموں کشمیر کے تنازع کے اوپر ڈائلاگ کریں گے، ڈسکس کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، اس ایشو پر پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے
وہ ایک الیکشن کرایا جائے اور ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ الیکٹ کرائے جائیں، اور ریپریزنٹیٹیو الیکٹ ہونے کے بعد وہ ان کو یہ اختیار ہوگا، چونکہ وہ مینڈیٹ لیں گے ریاست جموں کشمیر کے ہر خطے سے، کہ وہ جا کر ہندوستان اور پاکستان کے گورنمنٹ کے نمائندوں سے یا گورنمنٹوں سے باقاعدہ ڈیبیٹ کریں گے، ڈسکشنز کریں گے۔ تو یہ تو پہلا جو ہے وہ مرحلہ ہوگا، پہلا سٹیج ہوگا کہ ریاست جموں کشمیر کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوں گے وہ اس طرح ان کا باقاعدہ انتخاب کیا جائے گا، اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا جائے گا کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی طرف سے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔